رمضان المبارک سعادت افروز گھڑیاں ہوتی ہیں، اس کا لمحہ لمحہ برکت ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ساتھ خدا کا انعام لے کے آتی ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی بخشش، مغفرت، اللہ کی عطا، اللہ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور ہوتی، ایسے جیسے چاروں جانب خدا کی رحمت کا می برس رہا ہوتا ہے۔ بس جن کی جھولیاں پھیلی ہوئی ہوں گی اور جن کے دامن کھلے ہوئے ہوں گے وہ اپنے دامن رحمت الہی سے بھرپور کر لیں گے۔ لیکن سادی سی بات ہے بھائی، جو آدمی سویا رہے، غافل رہے، اٹھ کے اپنے کمرے کا دروازہ ہی نہ کھولے تو سورج جتنا مرضی چمک رہا ہو اسے کوئی فائدہ حاصل ہوتا نہیں، اسے کوئی روشنی نصیب ہوتی نہیں، کیونکہ وہ تو اٹھا ہی نہیں، جاگا ہی نہیں، بیدار ہی نہیں ہوا۔ صبح کی آب و ہوا بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی صحت افزا ہوتی، لیکن اگر کوئی لوگ غافل ہی رہے اس میں اور صبح اٹھے ہی نہ، سیر کرے ہی نہ، فجر کو نکلے ہی نہ، اس کی غفلت اس پر طاری رہے، تو جتنا مرضی صبح کا سویرا ہو، جتنی مرضی راحتیں اور رحمتیں ہوں، اسے اس سے نفع حاصل ہوتا وہ تو اسی کو ہوگا جو اٹھے گا، آنکھ کھولے گا۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، رمضان المبارک کی سعادتیں اتنی بڑی ہیں، برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غافل کا غافل نہیں رہا، اس بیچارے کا موبائل رمضان میں بھی بند نہیں ہوا، لا یعنی بے مقصد بے معنی چیزیں، لغویات اور عبث چیزوں میں اس نے رمضان بھی گزار دیا، تو سعادتیں تو برس رہی تھیں، سورج تو نور کا چمک رہا تھا، روشنی تو پھیل گئی، سعادت افروز گھڑیاں تو آ چکی تھی، پر اس نے اپنی آنکھ کو ہی نہیں کھولا، غافل کا غافل رہا۔ تو اسے کچھ میسر آ سکتا، کچھ غفلت دور کرنی پڑے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں محفل ہوتی ہے، لوگ گلیاں سجانی شروع کرتے ہیں 1 یا 2 دن پہلے۔ کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو لوگ گھر کا آنگن، صحن، چھت اور سامنے والی دیوار سجانا شروع کرتے ہیں 2-3 دن پہلے، اس سے زیادہ نہیں۔ بڑی خاص بھی کوئی محفل ہو تو 1-8 دن پہلے لائٹنگ لوگ کرتے ہیں کہ پتہ چلے یہاں ذکر رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جائے گا اور یہاں حضور کے تذکار کیے جائیں گے۔ 2-4 دن پہلے اگر کہیں لائٹنگ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار کوئی کمال ہی بات ہے کہ اتنے دن پہلے یہاں اتنی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، کوئی انفرادی کام ہے، اس پر نظر جاتی ہے۔ آپ ذرا رمضان کی شان تو دیکھیں، حضور فرماتے سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک کے لیے سارا سال جنت سجا دی جاتی، اس کو تیار کیا جاتا ہے رمضان کی سعادت افروز گھڑیوں کے لیے، ان مقدس ایام کے لیے جو لے کر رمضان سایہ فگن ہوتا ہے، اس کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے، اور رمضان آتا ہے تو کریم کے کریمانہ فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کریمانہ فیصلے، ایک کریمانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دو اور جنت کے سارے ہی دروازے کھول دو، اس کو راستہ کیا گیا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے ایک انوکھی بات بھی آپ سے کرنی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نا مجرموں کا پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کس جگہ کچھ فسادی لوگ ہیں، وہ دیکھتے ہیں نا ملک میں کوئی خاص مہمان آ رہا ہے جو ملک کے لیے فائدہ مند ہے اور وطن کے لوگ اور وطن کو اس سے فائدہ ہوگا، استفادہ کریں گے لوگ اس کے آنے سے، تو کیا کرتے ہیں ان فسادیوں کو پہلے بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آ کے کوئی خرابی کرے، وہ منع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لے، سمجھ لے، حضور فرماتے ہیں شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا، رمضان آنے والا ہے تو اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے۔ فرمایا رمضان آ رہا ہے اور میرے بندوں نے اپنی بخشش کرانی ہے، انہوں نے میری عبادت کرنی ہے، انہوں نے روزے رکھنے ہیں، انہوں نے آ کر کے اللہ کے حضور معافیاں مانگنی ہے، اور رمضان کی ہر رات میں 70,000 یا بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ جانے کتنے بے حساب لوگوں کی رب نے بخشش کرنی ہے۔ تو یہ شیطان بڑا مکار ہے،
یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی خرابی نہ کر دے، لہذا پہلے اسے باندھ دو۔ خرابی نہ کرے کسی قسم کی، اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ مہمان بھی آ گیا، خرابی کرنے والا بھی باندھ دیا، لیکن اگر فائدہ لینے والے پھر بھی فائدہ نہ لے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے، اب تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور جو معافی مانگ لے رب اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرے اللہ اسے سر بلندی عطا فرما دیتا۔ بلند اگر کوئی ہونا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ تو عاجزی ہے، اس کا طریقہ تو انکساری ہے، اس کا طریقہ تو جھکنا ہے۔ اگر سر بلندی کیوں کہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، لہذا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے۔ مزاج ہوتا ہے نا جی، طبیعت ہوتی ہے۔ صراحی جب کچھ دینے لگتی ہے تو پہلے نیچے جو کہ بھری ہوئی ہے نا، تو جس بندے کو آپ جھکا ہوا محسوس کریں سمجھے یہ بھی بھرا ہوا ہے، لیکن اگر اس کی باتوں میں، اس کے لفظوں میں، اس کے انداز میں، اس کی باتوں میں کہیں کسی جگہ آپ کو کوئی ایسا انداز نظر آئے جو درست نہیں، یہ جو تکبر ہے یہ خطرناک چیز ہے، مہلک مرض ہے، یہ زہر ہے جو جدھر جدھر جاتا ہے ادھر ادھر سوراخ کرتا ہے، تیزاب ہے۔ ذرا سا بھی تکبر، ذرا سا بھی، کتنا؟ حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، اوئے ہوئے، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، یہ دیکھنا ہے، دل کو ٹٹولنا ہے، باطن پر نظر کرنی ہے، اپنا عنوان زندگی تلاش کرنا ہے۔ کہا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیٹھے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص اٹھ کے چلے گئے تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا آپ دونوں صحابہ بیٹھے تھے، محبت کی باتیں یقیناً ہوئی ہوں گی اور آپ نے یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کی ہوگی وہ کتاب و سنت کے امور پر مشتمل ہوگی، لیکن وہ اٹھ کے گئے ہیں تو آپ رونے لگے، وجہ کیا ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر پھر ہجکی باندھ کے روئے، فرمانے لگے عبداللہ بن عمر کا یہ خیال ہے، وہ مجھے بتا گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ میرے نبی پاک کی شان ہے کہ کائنات میں نبیوں کے امام رسول پاک ہیں، پر کسی نے حضور سے کہا یا خیر البریہ، حضور نے فرمایا مجھے نہ کہو، یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے۔ ایک مقام پہ کہا میری اور جناب موسیٰ کی شان کا مقابلہ اس طرح نہ کرانا کہ حضرت موسیٰ کی شان گویا گھٹے۔ رسول پاک نے حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بیان کیا، جناب یوسف کا مرتبہ بیان کیا، حضرت صدیق کی شان بیان کی، سیدنا فاروق کی عظمت بیان کی، حضرت عثمان کو حیا والا کہا، مولا علی کی عظمتیں بیان کی، نبی کریم علیہ السلام نے جناب عمار ابن یاسر کی شان بیان کی، ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا۔ اور کریم نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ یہ عظمتیں بیان کرنے کا طریقہ میرے نبی پاک کا۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی، آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ حضور نے کہا یتیم کی پرورش کرو گے تو یہ ملے گا، بیواؤں کا خیال رکھو گے تو یہ ملے گا، مسکین کو یہ ملے گا، استاد کی یہ شان، باپ کی یہ شان، بیٹی کی یہ شان۔ نبی پاک تو عظمتیں دیتے، دوسروں کا مقام و مرتبہ سب سے بڑے ہو کر حضور اگر دوسروں کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی عظمت کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔
تمہیں سلام۔ رحمان کے بندوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری ان کے مزاج کا حصہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان سے احساس برتری کو چھین لیتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر اس کے اندر تکبر، خود پسندی، عجب، برتری پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت و جلال جس شخص کے ذہن میں ہو، وہ بندہ کسی بھی بڑائی کا شکار نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ ایسے ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں جن کی کامیابیاں، جن کے عہدے، جن کی دولتیں اور جن کی ذہنی اختراع انہیں تکبر میں مبتلا کر دے۔ غرور کسی قسم کا بھی ہو وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، وہ حسن کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ اقتدار کا ہو، وہ علم کا، وہ کسی قسم کا بھی ہو، غرور بہرحال پسندیدہ نہیں، یہ ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، یہ صرف اللہ کی شان ہے جو شان کبریائی ہے۔ باقی کسی شخص کو بھی کبھی بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کا لہجہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے تکبر چھلکتا، جس سے کسی بھی مقام پر اس شخص کی خود پسندی نظر آتی ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ میں 4 5 10 لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوں، ان کی باتوں میں بھی کسی نہ کسی جگہ پہ غرور چھلکنے لگتا ہے۔ جن کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید 10 20 لوگوں میں میرا رنگ زیادہ گورا ہے اور مجھے بعض لوگ زیادہ خوبصورت جانتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی گفتگو میں لوگوں کے نین نقش پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ چند گھڑیوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے جن لوگوں کو اونچی کرسیاں مل جاتی ہیں، ان کو بھی نیچے بیٹھے لوگ بعض اوقات اپنے سے چھوٹے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حدیث قدسی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا لباس، تو اس سے مراد مثال دینا ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز جو اس کی شان کے لائق۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ان لفظوں کا معنی جو اس کی شان کے لائق۔ رب فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور بڑائی میرا تہمد ہے، میرا لباس ہے۔ جو ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں۔ یہ کبریائی، یہ بڑائی، یہ تو میرا لباس جو اس کی شان کے لائق۔ بندہ ہی اچھا لگتا ہے، بندہ اس کو خدا بننے کی کوشش معاذ اللہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو اپنی سمجھداری اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اگر آپ دانا ہیں تو اس چیز کو تلاش کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک لے جائے۔ اگر آپ صاحب اقتدار ہیں تو اللہ کی مخلوق کی بہتری کر کے اللہ کی رضا کا حصول کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو حسن یا علم یا کوئی خوبی دوسروں سے زیادہ دی ہے تو آپ دوسروں سے زیادہ عاجزی کریں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں زیادہ دے تو پھر انسان میں عاجزی بھی۔ لیکن لوگ بفر جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، ان کی باتیں، ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز تکلم اس سے چھلکتا ہے کہ اس آدمی کو وہم ہو گیا ہے کہ میں بڑا کوئی اہم آدمی، اسے کسی جگہ شک پڑ گیا ہے کہ میں کوئی بہت سیانہ آدمی ہوں، اس کا خیال ہے۔ اور پھر لوگ کوشش کرتے ہیں دوسروں کو قائل کرنے کی۔ میں نے ایسے نادان بھی دیکھے ہیں جو بیٹے ہو کے باپ کو قائل کر رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں ایسے نادان بھی جو شاگرد ہو کے استاد کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس طرح کے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ میں فلاں آدمی کو اپنا شیخ، مرشد اور پیر مانتا ہوں، لیکن اس کے سامنے بھی رائے دے رہے ہوتے ہیں، مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھا رہے ہوتے ہیں اور قائل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ مرشد تو پھر وہ تو نہ ہوئے، پھر تو آپ ہوئے۔ حضرت
شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جس کا پیالہ خالی ہو اس میں خیرات آیا کرتی، اور جس کا پہلے ہی بھرا ہوا ہو اس میں تو چیزیں چھلک چھلک کے پڑتی ہیں۔ تکبر اگر حضرت میاں صاحب فرماتے علم پڑے دا مان نہ کریے مات تاکھی میں پڑیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ تھوڑا سیاںا ہو جا، تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھے، اپنے لب و لہجے میں، طور طریقوں میں، انداز میں آپ غور کریں کہ کہیں کوئی ایسا یہ بیماری ہمارے اندر لاحق تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ چیز چھلکتی تو نہیں۔ تھوڑا اس پر غور کریں، تھوڑی اس پر توجہ دیں۔ کچھ لوگوں کے حالات جب ساتھ نہیں دیتے تو وہ بڑے عاجز انسان بن جاتے، تندرستی غالب آ جاتی ہے۔ جب پریشانیاں پورے زور پر ہوتی ہیں تو پھر ان کے مزاج میں بڑا جھکاؤ ہوتا ہے، لب و لہجے کے اندر بڑی انکساری ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں پھر ان سے اچھے مشورے بھی کوئی نہیں دیتا، پھر وہ زبردست انداز تکلم اختیار کرتے ہیں۔ یہ ذرا شان مصطفیٰ کریم تو دیکھیے گا، نبی کریم علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرے، یہ میرے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہیں، جتنا سونا چاہوں بانٹوں تقسیم کروں، میں چاہوں تو سونے، یہ شان ہے۔ اور پھر میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے، حضور فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس طرح کھانا کھاؤں جیسے ایک عام بندہ کھانا کھاتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے میں اس طرح بیٹھوں جس طرح ایک عام آدمی بیٹھتا ہے، کوئی امتیاز، کوئی تقسیم۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میرے حصہ فرمایا کرتے تھے چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، مالدار کا پیر اور پڑھے لکھے آدمی کا پیر یہ خود پیر ہوتے ہیں، جدے کاردانے اودے کملے بھی، پیسے جو پاس ہیں اور ڈگریاں پاس ہوں تو پھر بھی، اور علماء مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو حصہ فرمایا کرتے تھے علماء خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، یہ خلفاء ہوتے ہیں۔ یہ مرید تو وہ ہوتا ہے جو بیچارہ انکساری کے ساتھ پیچھے ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت انسان کو شان دے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں دیکھیے نا، ایک ہے انسان کے حالات بڑے کمزور ہیں تو وہ عاجزی دکھا رہا ہے انکساری، اور ایک یہ ہے کہ پوری بلندیاں اللہ نے دی، ایک دفعہ پورا عروج اللہ نے عطا کیا ہے لیکن پھر بھی اس میں عاجزی رہے، انکساری رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی کر رہا ہے، وہ جھکا ہوا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج پہ بلایا نا، معراج پہ، یعنی اتنا اونچا کوئی نہ گیا ہے نہ کبھی جا سکتا ہے جہاں مدینے والے محبوب تشریف لے گئے۔ امام راضی کہتے ہیں معراج میں جب ساری وسعتیں اور ساری بلندیاں نبی پاک علیہ السلام گزر گئے اور کائنات کی ہر چیز نیچے رہ گئی، کیا نوری کیا خاکی سب نیچے رہ گئے، ایک محبوب تھا، ایک محب تھا، ایک خالق تھا، ایک اس کی مخلوق اول تھی۔ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے تو رب کریم نے کہا محبوب مجھے بتائیے آپ کو کس نام سے پکاروں، محبوب بتاؤ نہ کس لقب سے ملقب کروں، آج آپ میرے سامنے بیٹھے کس لقب سے یاد کروں؟ تو یہ شان دیکھو میرے کریم محبوب کی، کہا ہے اللہ میرا دل کرتا ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارے، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خداوندی۔ رسول کریم نے امت کو بتایا جو رب کا بندہ کہلانے میں مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ مالک مجھے اپنا بندہ یا عبدی بندہ کہہ کے بلا، تیرا بندہ کہلانے میں جو مزہ ہے، عاجزی انکساری، یہ انسان کو بڑا نوازتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی جس کی عقل میں کچھ تھوڑی کمزوری تھی، حواس پورے درست، ہم اپنے لفظوں میں دیوانہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ابناربل بھی کہتے ہیں ایسے آدمی، ذہنی توازن پوری طور پہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو مدینے کی جس گلی میں کہے گی میں کھڑے ہو کے تیری بات سننے کو تیار۔ وہ حضور کو لے گئی ایک کونے میں، لے جا کے اس نے اپنی ساری بات سنائی اور مدینے والے محبوب نے ساری بات سنی۔
ایک طرف شان یہ ہے کہ محبوب معراج کی بلندیوں پر اللہ کے قرب خاص میں بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے، آج یہ ہے کہ ایک وہ امت کی خاتون جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کے کریم اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ شان عطا کرے، بلندیاں عطا کرے، تو پھر انسان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ اچھا، ایک وقت ایسا آتا ہے جب کچھ لوگ بندے کو تکلیف دیتے ہیں، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ تکلیف دینے والے اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ مکے والوں نے بڑی تکلیف دی، پھر بدر والی دن وہ قابو آ گئے، گرفتار ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے بندے کے جب وہ بندہ قابو آ جائے نا، جس نے تکلیف دی ہو، تو لوگ دانت پیستے ہیں، شدید غصہ کرتے ہیں کہ آیا نا میری داڑھ کے نیچے، اب دیکھنا میں حشر کیا کرتا ہوں۔ سخت ترین سزا دینے کو جی چاہتا ہے، لیکن مکے والے قیدی بن کے آئے تو نبی پاک نے نہ ان کی آنکھیں نکال لی، نہ کان کاٹے، نہ قتل کیا، بلکہ معمولی سا فدیہ فرمایا یہ دو، جرمانہ اور جاؤ۔ اور صحابہ سے کہا ان قیدیوں کو اپنے اپنے گھروں میں لے جاؤ اور ان کی خدمت کرنا۔ وہ قیدی بتاتے ہیں کہ قربان جائیں اس حسن سلوک پر کہ جن کے گھروں میں ہم قیدیوں کو رکھا گیا تھا وہ خود کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے، ہمیں کھانے کھلایا کرتے، خود کھجور پانی پر گزارا کرتے۔ ایک شخص ان میں تھا، ابو ایذا اس کا نام تھا، وہ شاعر تھا۔ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میری 5 بیٹیاں ہیں، میں فدیے کی رقم بھی کوئی نہیں دے سکتا، اگر آپ مجھے ویسے ہی آزاد کر دینا تو نہ آج کے بعد اسلام کی مخالفت کروں گا، نہ کسی اور کو ابھاروں گا۔ یہ 5 بیٹیوں کی بات کرنے والا بندہ یہ پہلے تلوار لے کے آیا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے، یہ پھول لے کے نہیں آیا، یہ تلوار لے کے پہلے لڑنے آیا ہے۔ اب جب قابو آ گیا تو کیا کہہ رہا، میری 5 بیٹیاں ہیں۔ تو سوال یہ کھڑا ہوتا تھا کہ بھائی جب تم مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کے نکلا تھا، نیزے لے کے آیا تھا، اسلحہ باندھ کے آیا تھا، تب تیری 5 بیٹیاں نہیں تھی؟ قابو آ گیا تو کہتے 5 بیٹیاں، اور میں فدیہ بھی نہیں دے سکتا، جرمانہ بھی نہیں دے سکتا، آزاد کر دے۔ پر کھڑا ہے نا رسول رحمت کے سامنے، یا رسول اللہ مجھے معافی دے دے، تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، جہاں میں نے معافی دے دی، ختم ہو گئی بات۔ یہ وہ عاجزی انکساری کے پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ میرے عزیزو، فتح جب ہوئی نا مکے کی تو بہت بڑی فتح تھی۔ خود قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بہت بڑی فتح تھی۔ لیکن صحابہ فرماتے فتح مکہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا معرکہ تھا، پر ہم نے یہ حال دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور گردن جھکی ہوئی، اور اتنی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی کہ لگتا تھا اونٹ کے کجاوے سے جا لگے۔ عاجزی سے، انکساری سے، جیسے جیسے پھل لگ جاتا ہے درخت ویسے ویسے جھک جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو عروج دے، حالات اچھے کرے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک خاص پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کچھ لوگوں سے نا لوگ پیار کرتے ہیں۔ وہ چراغ گھوڑنا نے کہا تھا خدا کا شکر زمانے کی قدر دانی ہے، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں صاحبزادے ہوتے ہیں، کہیں ان سے لوگ عقیدت کرتے ہیں۔ خدا کا شکر زمانے کی قدر دانی۔ لیجیے جو پیر ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں، اصل میں ہمارے عرف میں پیر رہنما کو کہتے ہیں، لیکن پیر بیسیکلی بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں۔ تو پیر نصیر الدین کہتے ہیں کہ خدا کا شکر زمانے کی قدر دانی، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے۔ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ۔ یہ جو عقیدتیں ہوتی ہیں نا، جن لوگوں سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، ان کا عاجزی والا ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے، ان کا انکساری والا ہونا بھی۔ یہ جو مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہیں، جن سے لوگ دین کے نام پر محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک سابق MP صاحب میرے پاس آ گئے وقت لینے کے لیے، تو میں نے معذرت کی ان سے، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے پیر صاحب بندے تے ساڈے مگر بھی بڑے نے، پر یہ وے کہ تساں نہ ہی کر چھڑیے۔ میں کہ تواڈے مگر جڑے نے نا وہ ووٹ دیندے نے، تے ساڈے مگر جڑے نے وہ جان دیندے نے، یہ ساڈا تے تہاڈا فرق ہے۔ یہ مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اچھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سارا فضل کرے۔
ان کا بھی لوگ پھر غلط استعمال کرتے ہیں. بعض نا عاقبت اندیش لوگ دین کے نام پہ محبت کرتے ہیں. ان کے دل میں ایک خواہش جار جاتی ہے پیسوں کی، اقتدار کی، بڑی کوٹھی کی، بڑے گھر کی، بڑی گاڑی کی. مذہبی عقیدتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بڑی انفرادی ہوتی ہیں، اور اس میں کئی دفعہ تھوڑی آزمائش بھی. جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جنازہ بھی اسی نے پڑھانا ہے، نکاح بھی چونکہ بندہ جو نیک ہے، کل پہ بھی اسی نے آنا ہے، محفل پہ بھی اسی نے آنا ہے. کیوں کہ بندہ وہ نیک پھر بیچارہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. سارے کام نیک آدمی سے کرانے ہیں. بندہ نیک ہے لہذا سارے کام، پیتا بھی یہی کاٹے گا، افتتاح بھی یہی کرے گا، سارے کام یہی کرے گا کیونکہ بندہ نیک ہے. اب وہ جیسے تیسے بھی ہو، چونکہ نیک ہے لہذا اسے بھی ہر جگہ. تو اس کے کئی پہلو ہیں مذہبی محبتوں کے. کائنات میں دین کے نام پر جو سب سے زیادہ پیار کیا گیا وہ مدینے والے محبوب سے کیا گیا. یعنی اتنا پیار کیا گیا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا، میں نے زمانہ دیکھا ہے وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو عقیدت مدینے والے محبوب کے غلام حضور کے ساتھ رکھتے ہیں، یعنی کلی کا پانی سرکار اگر باہر نکالیں تو جو لوگ چہروں پہ مل لیں، اور جس کو پانی نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پر مل لے. اتنی عقیدتیں. یعنی حضرت عثمان غنی بیت اللہ شریف سامنے ہو اور ان سے کہا جائے طواف کر لو تو وہ کہے نہیں، اپنے نبی کے بغیر نہیں کرنا. یعنی اتنی عقیدت کے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ ان کے والد ابو سفیان ملنے آئے تو بستر سمیٹ لے. ان سے کہا جائے پتر تو نے بستر اٹھا لیا؟ تو وہ کہ اس لیے اٹھا لیا کہ یہ میرے نبی پاک کا بستر ہے، اس پر باپ چاہے کوئی بھی ہو اگر کافر اور مشرک ہے تو حضور کے بستر پر بیٹھ سکتا. اتنی عقیدتیں نبی پاک کے ساتھ لوگوں نے کی، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عاجزی کا عالم ہے کہ جب بدر کے لیے حضور جا رہے تھے تو ایک ایک سواری تھی اور تین تین لوگ تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی دو لوگ ہو گئے، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی. تو طریقہ کار یہ تھا کہ تینوں لوگ باری باری سوار ہوتے، دو پیدل چلتے ایک سوار ہوتا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، مولا علی سوار ہوئے، پھر میرے نبی کریم سوار ہوئے. جب باری آئی حضور کے پیدل چلنے کی تو غلاموں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا نہیں دل کرتا آپ پیدل چلیں، آپ بھی سواری پہ بیٹھے. تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں اللہ سے ثواب زیادہ لینا ہے، مجھے لینا نہیں، مجھے بھی اپنے رب سے اجر لینا ہے. جس طرح تم پیدل چلے ہو میں بھی اسی طرح پیدل چلوں گا. یہ عقیدت، محبت، الفت اپنی جگہ پر وہ کوئی کر رہا ہے، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے جواب میں عاجزی کر کے دکھائی، انکساری کر کے. صحابہ جانے لیے حاضر ہے، حضور جو آپ حکم کرے ابرو کے اشارے پر ہر چیز قربان ہے. لیکن دوسری طرف منظر یہ ہے کہ اگر صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت 3 اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے تو حضور 4 اٹھا کے لاتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ممتاز ہونے کو، کسی امتیاز کو پسند ہے نا. ہمارے اندر بہت سارے لوگ جو اپنے گھر بھی سبزی لینے نہیں جا سکتے، اگر ڈرائیور رکھنے کی طاقت مل جائے نا، 4 پیسے آ جائے، پھر ان کا خیال ہوتا ہے گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور ہی کھولے، بند بھی ڈرائیور ہی کرے، پتہ تو چلے نا کسی کہ جناب نے ملازم رکھا ہوا ہے. یہ چیزیں انسان کو مشکل میں ڈال دیتی، اس کی تکالیف بڑھ جاتی، اس میں آزمائش آ جاتی، حالات کا تناظر کچھ اور کا کچھ اور ہو جاتا. انسان جب اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عام انسانوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، پھر اپنوں کے ساتھ بھی وہ خوشیاں گزار سکتا نہیں. وہ پھر اپنوں کے لیے بھی، میں ملک سے باہر تھا تو چند لوگ میرے گرد آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمارا دل کرتا ہے مستقل یہاں آ جائیں. انہوں نے کئی باتیں کی، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا. تو میں نے ان سے کہا اگر میں وہاں بیٹھ کے آپ تک پہنچ گیا تھا نا اور آپ وہاں بیٹھے مجھے جاننے لگے تو میں تو ایک چھوٹی سی مسجد میں جمعہ پڑھانے والا آدمی، اگر وہاں بیٹھ کے دین کا کام یہاں پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ وہاں بیٹھ کے باقی جگہوں پر بھی پہنچ جائے گا. تھوڑا سا انسان واپس آئے، چیزوں کو دیکھے، وہ غور رکھے کہ اصل کیا ہے.
मुमताज हो जाना, अलग अलग नजर आना, लहजे के अंदर तुरशरूई रखना और कहना कि जनाब मैं एक खास आदमी हूँ, मेरा वकार अलग है, मेरी मुलाकात अलग है, मेरा प्रोटोकॉल अलग है, इनसे इंसान तकलीफ में आ जाता है। आप यकीन करें जिन लोगों को आदत हो जाती है ना स्टेज पे बैठने की, वो तो महफिल की लज्जत ही नहीं ले पाते। उन बेचारों को ऐसा सख्त मसला, ये मैंने देखा है कुछ लोग मजहबी जुलूस निकल रहा है, मिलाद शरीफ का है, कोई और तकरीब है, उसमें भी बेचारे बड़े सख्त परेशान है, किसी तरीके से मेरी फोटो आ जाए, किसी को पता चल जाए। तो भाई मजहबी अकीदतें हो या किसी किस्म की भी, आप अपनी आजिज़ी को बरकरार रखेंगे, अपनी बंदगी को कभी भी आप इधर उधर नहीं होने देंगे। सफर कर रहे थे सहाबा नबी पाक के साथ, तो एक जगह बकरा ज़िबा करके पकाने की बात आई, तो एक सहाबी ने कहा मैं ज़िबा करूंगा, एक ने कहा मैं खाल उतारूंगा, एक ने कहा मैं गोश्त बनाऊंगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि फिर मैं इस तरह करता हूँ, मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूँ ताकि आग जलाई जाए, मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूँ। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम सब है ना, हम ये काम करेंगे? तो हुजूर ने फरमाया मैं तुम में से मुमताज होना पसंद नहीं करता। करीम इरशाद फरमाने लगे बेशक अल्लाह ताला को ये बात नापसंद है कि कोई बंदा अपने साथियों में इम्तियाज की सूरत इख्तियार करे, अलग थलग नजर आए, मैं मुमताज होना पसंद नहीं करता, लिहाजा मैं ये काम करूंगा। मेरे भाइयों, जिंदगी में हर किस्म का तकब्बुर, वो ओहदे का हो, वो इल्म का हो, वो दौलत का हो, वो समझदारी का हो, वो ऊंची बरादरी का, कोई भी तकब्बुर हो, नबी पाक ने हद बंदी कर दी। फरमाया राई के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर हुआ, राई के, पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अकल कितनी अता की? हजरत वहाब इब्ने मुनब्बे फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अकल का 1000 हिस्सा किया है, एक हिस्सा अकल अल्लाह ने सारी दुनिया को अता फरमाई। उसी से डॉक्टर है, उसी से इंजीनियर है, उसी से साइंसदान है, उसी से उलमा है, सब उसी से बने जो एक हिस्सा अकल अल्लाह ने दुनिया में नाजिल की। फरमाया बाकी 999 हिस्से अकल के अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि। लेकिन इसके बावजूद हुजूर सहाबा से मशवरा करते और उनका मशवरा कबूल करते। जंगे ओहद में नुकसान हुआ, क्यों? हुजूर का मशवरा दे था कि मदीना शरीफ के अंदर है कि जंग लड़नी चाहिए, और सहाबा जोश जज्बात में थे, जोश जिहाद में थे, कहा मंतर रह के क्यों लड़े, वो समझेंगे ये अपने घर में महसूर हो गए, बाहर निकल के जंग करें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी राय को छोड़ा, सहाबा की राय को इख्तियार फरमाया। अगरचे बज़ाहिर नुकसान भी हुआ, लेकिन कुल अक्ल रखने के बावजूद भी मदीने वाले महबूब ने सहाबा की राय को कबूल किया। ये क्या है? ये सरकार की आजिज़ी, मशवरा कबूल करना, किसी और की बात भी सुनना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अकल, बेचारों की अकलें कुल होती, वो सारी जिंदगी इसी चक्कर से बाहर नहीं आते कि जितना मैं समझदार होना, इतना कोई दूसरा नहीं है। इससे क्या होता है? इससे इंसान के अंदर से रूहानियत चली जाती, कैफ चला जाता है, इबादत की लज्जत चली जाती, दुआ के जायके चले जाते हैं। बहुत ज्यादा समझदारी की गुफ्तगू करना और बहुत ज्यादा बन बन के बैठना और बहुत ज्यादा अपने अंदाज। मैंने एक जुमला कहा था, यहाँ हमारे उस्ताद आए हुए थे, मुझे नहीं पता था उलमा को इतनी बात पसंद आएगी। मैंने कहा ये हमारे उस्ताद बैठे हैं, जब तक जिंदा है हम अपने उस्तादों से बेनियाज नहीं हो सकते, हम इनकी रहनुमाई में चलें। इसलिए कि बड़ा वो होता है जिसका कोई बड़ा होता है, जिसका कोई बड़ा नहीं होता वो कभी भी बड़ा नहीं होता। हम खुद ब खुद बड़े कैसे हो जाएंगे? तो भाइयों, अपनी जिंदगी में एक और बात भी, आजिज़ी के कई पहलू थे। एक पहलू ये है कि आपको अल्लाह ने मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, तो किसी और को भी अल्लाह ने मर्तबा दी, किसी और के मर्तबे को भी बयान कर। सिर्फ आपके पास ही फजीलत नहीं, किसी और के पास भी फजीलत है, उसकी फजीलत को भी बयान करें, कबूल करें। आज आप एक डॉक्टर के पास दवाई लेने जाएं, दूसरे के पास जाएं तो कहता है उसको तो पता ही कोई नहीं, तुम किधर आ गए। एक इंजीनियर से आपको चीज डिजाइन करे, दूसरे को दिखाए तो कहता है उसे तो पता ही कोई नहीं किसी की, मजाक बनाया हुआ है। आप दूसरे का मकाम समझें, वो भी डॉक्टर है, आप किसी और की बात को भी ले, उसके अंदर भी कोई मर्तबा है। ये कौन सी दुनिया है जिसमें कोई शय नहीं, बस मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। ये अंदाज दुरुस्त। और सुनो ना यार, हम एक दूसरे की शान को क्यों बयान नहीं। वो एक जगह पे मैं मौजूद था,
تو مجھے ایک صاحب نے پوچھا، اس نے کہا جی تسی مدرسے جڑے بچے پڑھاندے انہوں ڈاکٹر کیوں نہیں بناندے، انجینئر کیوں نہیں بنتے مدرسے کے بچے، مدرسے کے بچے جو ہیں یہ پائلٹ کیوں نہیں بنتے؟ تو میں نے ان سے کہا مجھے بتائیں جو بچے میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں وہ عالم دین کیوں نہیں بنتے، جو میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں وہ انجینئر کیوں نہیں بنتے؟ ڈاکٹر سے کبھی کسی نے کہا تو ڈاکٹر ہے انجینئر کیوں نہیں پوچھا کبھی؟ پائلٹ سے آپ نے کہا جناب تو پائلٹ ہے ڈاکٹر کیوں نہیں؟ عجیب بیوقوفی ہے نا بھئی، یہ الگ ایک تعلیم ہے، ایک الگ سکول آف تھاٹ ہے، یہ باقاعدہ ایک ڈگری ہے۔ آپ پاگل ہیں؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھو وہ پائلٹ کیوں نہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مدرسے کا طالب علم ڈاکٹر کیوں نہیں، پوچھیں آپ، یہ الگ ایک ڈگری ہے، اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہے۔ جب بچہ درس نظامی کرتا ہے تو پھر اسے پوچھا جاتا ہے تو نے شیخ الحدیث بننا ہے، شیخ القرآن بننا ہے، شیخ الفقہ بننا ہے، فقہ میں تخصص کرنا ہے، حدیث میں کرنا ہے، تفسیر میں کرنا ہے، یہ الگ ایک پورا شعبہ ہے۔ امت کو اپنی رہنمائی کے لیے اگر ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت ہے تو عالم کے مشورے کی ضرورت نہیں، تو عجیب فلسفہ ہے نا جی۔ اور روز جس کا جی چاہتا ہے وہ ٹی وی آ کہتا ہے جی مدرسوں میں بچے ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے۔ آپ مجھے بتائیں میڈیکل کے بچے عالم کیوں نہیں بنتے، میڈیکل کے بچے پائلٹ کیوں نہیں بنتے؟ مذاق بنا رکھا ہے آپ نے۔ باقی یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، مدرسوں کے بچوں کے پاس بیٹھے، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ابھی تو ان بچوں کو بھی اپنی شان کا نہیں پتہ ان کی کتنی ہے، آپ ان کے پاس آ کے بیٹھے، انشاءاللہ کسی ڈاکٹر سے کم نظر نہیں آئیں گے، کسی لیکچرار سے چھوٹے نظر نہیں آئیں گے، انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ تو میرے عزیز عاجزی کریں، دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں، اس کے وجود کو قبول کریں۔ میں الحمدللہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، لیکن میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، مجھے ہے، یہ ہم نے تعمیرات کی ہیں تو ہم نے باقاعدہ نقشہ نویس بلایا ہے، نقشہ نویسوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے، جس کی ضرورت ہے اس کو بلائیں۔ ہر شعبے کا بندہ اس کی قدر کرے، اس کا احترام کرے، بلکہ وہ شخص جو صرف ایک سوئچ لگا دے